يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال تین باتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، یہود سے تین باتوں کی تلقین کر رہے ہیں، تین باتوں کا حکم دے رہے ہیں یہود کو۔ پہلی بات، یہود سے اللہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ اے یہودیو، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ اذکروا نعمتی اللتی، اے یہودیو تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات اللہ رب ذوالجلال ان سے بیان فرما رہے ہیں، دوسری بات ان کو حکم دے رہے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ تیسری بات اللہ رب ذوالجلال یہودیوں سے فرما رہے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص تم مجھ سے ڈرو۔ یہ تین باتوں کا حکم اللہ رب ذوالجلال دے رہے ہیں، کن کو؟ یہودیوں کو۔ عزیزان محترم، یہاں اللہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام تو یعقوب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کے نام متعدد نہیں ہیں، یعنی کسی اور نبی کے نام زیادہ نہیں ہیں، آپ علیہ السلام کے نام زیادہ ہیں سوائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام تھے، ایک یعقوب تھا اور دوسرا نام اسرائیل تھا۔ اب اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اسرائیل کا معنی ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ تھا۔ عبرانی ایک زبان تھی اس وقت، یہ ہزاروں سال پہلے، یعنی جب بنی اسرائیل لوگ تھے، بنی اسرائیل تھے، یہود تھے، اس وقت یہ ایک زبان تھی، بہت ہزاروں سال پہلے ایک زبان تھی۔ اب وہ زبانیں بھی ختم ہو چکی، عبرانی، سریانی یہ زبانیں ہوا کرتی تھی، یہ زبانیں ختم ہو گئی، اور وہ لوگ بھی ختم ہو گئے، وہ قومیں بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عبداللہ، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا نام صفوت اللہ، یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ، چونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اور اس کا دوسرا معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ اسراء کا معنی عبد اور ایل کا معنی اللہ، تو اس کا معنی ہو گیا عبداللہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا۔ تو یہ جو بنی اسرائیل ہے، اس سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد در اولاد مراد ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یہودیو، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتوں کو، اللتی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل پر کون سی نعمتیں کی تھی؟ بنی اسرائیل پر
یہ نعمتیں کی تھی کہ اللہ رب ذوالجلال نے 4000 انبیاء علیہم السلام کو بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا تھا. تو جس قوم میں 4000 انبیاء علیہم السلام آ جائیں تو یہ کس قدر خوش نصیبی کی بات ہوگی. ایک نبی کا آنا اور پھر 2 نبی، پھر 1000 2000 3000 4000 انبیاء علیہم السلام. اللہ رب ذوالجلال نے 4000 انبیاء علیہم السلام کو ان کی طرف بھیجا تھا. کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور دوسری نعمت جو اللہ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل پر کی تھی وہ یہ نعمت تھی کہ اللہ رب ذوالجلال نے آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ مشہور 4 آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید. یہ 4 کتابیں ہیں جو مشہور ہیں. اس کے علاوہ بھی اللہ رب ذوالجلال کے اور کئی سارے کتابیں ہیں یا صحیفے ہیں جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی ہیں، لیکن چونکہ وہ اتنی مشہور نہیں تھی. یہ 4 آسمانی کتابیں یہ بہت زیادہ مشہور، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید. یہ جو پہلے 3 کتابیں ہیں یعنی تورات، زبور، انجیل، یہ بھی اللہ رب ذوالجلال نے ان کو دی تھی. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی جو ان کے نبی تھے یعنی بنی اسرائیل کے نبی تھے. اور آخر میں انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی جو ان کے نبی تھے اور رسول بھی تھے. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے ایک رسول بھیجا بنی اسرائیل کی طرف. اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو یہ اللہ رب ذوالجلال نے ان پر دوسری نعمت کی تھی، بہت بڑی نعمت ہے. تیسری اللہ رب ذوالجلال نے ان پر یہ نعمت بھی کی تھی کہ ان کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے ان کو چھٹکارا دیا. اللہ رب ذوالجلال نے ان پر ایک اور نعمت کی تھی کہ ان کے لیے پکا پکایا ہوا کھانا، بنایا ہوا کھانا اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے نازل ہوتا تھا، جس کا نام تھا من و سلوہ. من و سلوہ ان کے لیے پکا پکایا ہوا کھانا ان کے لیے آتا تھا اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے. ان کے لیے 12 چشمے، ایک پتھر سے 12 چشمے اللہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے نکال دیے تھے. 12 چشمے. تو یہ بنی اسرائیل پر اللہ رب ذوالجلال نے بہت ساری نعمتیں کی تھی. تو تبھی اللہ رب ذوالجلال بیان فرما رہے ہیں کہ اذکروا، یاد کرو اے بنی اسرائیل، اے یہودیو، نعمتی اللتی، میری نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، یعنی میری اس نعمتوں کو یاد کرو اور پھر تم ایمان لے کر آ جاؤ. اللہ رب ذوالجلال نعمتیں بیان فرما رہے ہیں، نعمتیں ان کو یاد دلا رہے ہیں، چونکہ انسان جو ہے یہ احسان کا بندہ ہے. آپ کے ساتھ کسی نے اچھا کیا، آپ کے دل میں یہ آتا ہے کہ میرے ساتھ اس فلاں انسان نے اچھا کیا، میں کس طرح ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤں. ہر انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو میرے ساتھ اچھا کرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا پیش آ جاؤں. تو اللہ رب ذوالجلال ان پر کی گئی نعمتیں ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اے یہودیو، میں نے تم پر نعمتیں کی، ان نعمتوں کو یاد کرو، اور ان نعمتوں کو یاد کر کے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور ان کا کہنا مانو، ان کا حکم مانو اور دین اسلام کو اختیار کر لو. دوسری بات اللہ رب ذوالجلال کیا بیان فرما رہے ہیں؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرے وعدے کو. اوف بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. بنی اسرائیل اللہ رب ذوالجلال نے ان سے وعدہ لیا تھا. وہ وعدہ کیا تھا آگے قرآن پاک میں آتا ہے دوسری جگہ. اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. آگے اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں إِنِّي مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتِيتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا.
اللہ رب ذوالجلال نے ان بنوں سے پختہ وعدہ لیا کہ اے بنی اسرائیلیو میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، وآمنتم برسلی اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، وعزرتموہم اور تم ان کی قدر کرتے رہو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہے۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر میرا بھی وعدہ ہے۔ میرا کیا وعدہ ہے؟ اللہ رب ذوالجلال ان سے بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم میرے ساتھ یہ وعدہ کرو گے، تم یہ کام کرو گے، یعنی تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، اور اسی طرح اللہ رب ذوالجلال کو قرض دیتے رہے، تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ وعدہ کروں گا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ البتہ میں آپ کی خطاؤں کو، آپ کی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ اور میں تمہیں ضرور بالضرور جنت میں داخل کر لوں گا، جنات تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، میں تمہیں ایسے جنت میں داخل کروں گا۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو جو میں نے تم سے کیا، پھر میں آپ کے وعدے کو پورا کروں گا جو میں نے آپ سے کیا ہے، یعنی میں تمہاری گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر لوں گا، ایسی جنت میں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تیسرا حکم اللہ رب ذوالجلال کا کیا ہے؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور تم خاص مجھ سے ڈرو، یعنی کسی اور سے نہ ڈرو، میرے سے ڈرو، قبیلے والوں سے نہ ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور خاص تم مجھ سے ڈرو۔